أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بيمينه پس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل بے یمین ہی دائیں ہاتھ میں فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ تو وہ خوشی سے کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ پچھلی آیات میں کفار کی نافرمانیوں کا ذکر ہوا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا اور عذاب کا ذکر ہوا۔ اس آیہ کریمہ سے ذکر شروع ہو رہا ہے خوش نصیب مسلمانوں کا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ نامہ اعمال سجے ہاتھ میں جس کو ملے گا اس کی علامت، یعنی یہ جو عمل ہے نا کہ اس ہاتھ میں نامہ عمل جس کو دے دیا جائے گا تو یہ پکی علامت ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس پر کرم کر دیا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے اور یہ جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا۔ اور بندہ جو ہے نا کہ اس کو کہ جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، جس چیز کو بندہ بھولا ہوا ہے، اور جن کو اس بات کی سمجھ آتی ہے نا جی، ایسے واقعات بڑے ملتے ہیں جن کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، ان کا طرز تکلم ہی الگ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ میاں صاحب کا اکثر معمول تھا، میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ، کبھی کبھی ان کی کیفیت ایسی ہوتی، یہ کیفیات آخرت کا جو تصور ہے جس کے اندر رچ بس جاتا ہے، جس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، وہ پھر کئی دفعہ یہاں بیٹھ کر اس دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں اپنے تخیلات میں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے پوچھتا، سلام کرتا میاں صاحب، تو جی ساڈا ایک معمول ہے کی حال ہے جی، تو بعض دفعہ اس طرح وہ فرماتے تھے بھائی وقت آوے تو دساں گے، حالی کی دسیے، کہیں تو چپ کر جانا، ہر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی سوال، تو جڑے پھر تھوڑے اس پائے دے ہوندے سن بندے، حضرت جی تو دسو بھی وقت کدوں آنا جدو تسی اپنا حال دسنا ہے، اور یار جدو سجے ہاتھ نامہ اعمال میرے کا جو دسا اللہ، اس تو پہلے کی دسی اللہ۔ اب اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا وہ خوشی خوشی اپنے احباب کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، بس یہ ہوئی نا پھر بھئی یہ دیکھو میرا حال اب بہتر ہو گیا ہے، میرا حال اب صحیح ہو اللہ۔ پھر یہ جو وہ بندہ کہے گا نا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس حساب کتاب پر پورا یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میرا تو یقین سی
کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا حساب ہوگا، تو میں تو اس لیے آخرت کی تیاری کے ارادے سے ہی سارا کچھ کرتا رہا ہوں۔ ہر کام سے پہلے میں یہ سوچ لیتا تھا کہ یہ کام میرے آخرت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا۔ جو بھی ہم کرتے ہیں یا وہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہے یا وہ آخرت کے لیے فائدہ ہے، دونوں چیزوں میں سے ایک تو ہوتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین تھا، اس یقین کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے آخرت کی تیاری۔ انبیاء علیہ السلام کے وعظوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ جس چیز پر وہ زور دیتے تھے وہ آخرت کی تیاری تھی۔ تصور آخرت کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے اجاگر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا جو وقت ہوگا اس دن سرخ رو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نیک عمل اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ وہ خوش نصیب ہے جو پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ ہمارا سارا زور اس وقت اسی زندگی کو سنوارنے پر ہے، پورے کا پورا زور اس زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر ہے۔ ہر چیز ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جہاں کے دھندوں سے جان چھوٹے تو پھر ہے نا جی، ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھنا اور ان کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اسی دھن میں اگر لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو پسندیدہ زندگی بسر کرے، جو پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، یہ زور لگائے گا اس زندگی کو پسندیدہ بنانے کے لیے، یہاں آخرت کا تصور آ کے عمل کرے گا تو وہاں پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں اس کو رہنا نصیب ہوگا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ آگے جس کو جنت میں ملے گی نا، وہ یہاں کے بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہوگا، جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے نا اس سے بھی وہ بڑا بادشاہ ہوگا۔ بادشاہیاں تو اس وقت کے، تو یہاں کی بادشاہیاں حاصل کرتے کرتے اپنی آخرت کو کئی لوگ تباہ کر لیتے ہیں۔ ظلم و ستم کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کے پر ظلم کرتا ہے، جو لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے جان مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی آخرت میں ذلت ہی ذلت ہے۔ تو ارشاد فرمایا قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے پھل جو ہوں گے ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ وہاں کہنا ہے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کی طرف سے، اس کرم والے کی طرف سے پھر یہ امر ہوگا جنتیوں کو کہ اب کھاؤ اور پیو۔ وہ کھانا بھی بے مثال ہوگا، وہ پینا بھی بے مثال ہوگا، اور ارشاد فرمایا ہنیئن، بڑے مزے کے ساتھ کھاؤ اور بہت ہی ہر چیز مزیدار ہوگی۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہوگا سارا اللہ پاک کا کرم ہی، اس کا لطف و کرم ہوگا، یہ جنت اس کے کرم سے ملے گی۔ لیکن پھر بھی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ پاک بندے کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے، بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو گزشتہ دنوں میں تو نے آگے بھیجے تھے، جو اس دنیوی زندگی میں رہ کر تو نے نیک اعمال کیے تھے، وہ اعمال تو نے آگے بھیجے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ کرم اس کا ہوگا، ہر چیز اس کے فضل سے ہی ملنی ہے، لیکن فضل اس پر ہوگا جس کا عمل اچھا ہوگا۔ جو اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کر کے کوئی عمل بھی کرے گا، ہر عمل ہی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کیے جائے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ وہ بدلہ ہے تیرے ان اعمال کا جو تو نے دنیا میں رہ کر آگے بھیجے ہیں، انہی کا بدلہ تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔